السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں کچھ پاکستان کے حوالے سے آپ سے باتیں کی تھیں اور کچھ بین الاقوامی اہم خبروں کے حوالے سے آپ کو میں بات کر رہا تھا، لیکن کیونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا تھا تو سعودی عرب اور چین کے حوالے سے جو معاملات کل میں نے ادھورے چھوڑے تھے وہ آج اس پہ بات کرتا ہوں۔ پہلی تو سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے، اس کے بعد میں پھر پاکستان میں بھی آؤں گا۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہم خبریں ہیں۔ سب سے اہم اور بڑی خبر تو اس وقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو بات کہی تھی ایران کے حوالے سے کہ پاکستان سے روس کے دور ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے خطے کے اندر جب پاکستان ہٹ گیا روس سے تو یہاں پر ان کے معاملات متاثر نہ ہوں، تو اس لیے پھر وہ روس نے اور چین نے مل کر ایران کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ کچھ بہت سارے اہم امپورٹنٹ جو ہیں معاملات طے ہونے والے ہیں خطے کے حوالے سے، دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بائیڈن کا جو دورہ ہوگا مشرق وسطیٰ کا، وہ انتہائی اہم ہوگا، اور اس میں بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر وہ پاکستان کے حوالے سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ بات بھی ہے، لیکن یہ پرائیورٹی پہ نہیں ہے۔ پرائیورٹی میں اور بہت سارے معاملات ہیں خطے کے اندر، پاکستان کو اور دوسرے کس طریقے سے کہاں پر لے کر آنا ہے، کہاں پاکستان پر دباؤ دینا ہے، اور کہاں پاکستان سے وہ کیا مقصد چاہتے ہیں، وہ چیزیں ایشو ہوں گی جو ہیں اس وقت، وہ ایشو ڈسکس ہوں گے۔ لیکن فوری طور پر اسرائیل کا اس پہ فوری طور پر ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان کے ایجنڈے میں ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ ایک طرف تو پاکستان، اب جو پاکستان کی خود اپنی ایک حیثیت ہے، ایک نیوکلیر ریاست ہے اور ایک اسلامی ملک بھی ہے، واحد جو نیوکلیر ریاست ہے، اور اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ لیکن چونکہ وہ اچانک یہ آپ کی طرف سے جو رجیم چینج کا جو معاملہ سامنے آیا، اس پس منظر کے اندر جو پاکستان چلا گیا بیک ورڈ کے اندر اور عالمی معاملات میں جو پیچھے ہٹا، اس کو ایران نے کیش کرنا شروع کیا ہے۔ اب جس وقت کہ کل بائیڈن اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور اسرائیل کے بعد وہ پھر اپنا دورہ مکمل کریں گے، میں نے آپ کو بہت ساری ڈیٹیل میں دے چکا ہوں کہ وہاں پر وہ ورچوئل کانفرنس کریں گے، اور پھر وہ اس کے بعد سعودی عرب اور دوسرے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی وہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سعودی عرب کے بعد پہنچیں گے، اور سعودی عرب بعد پھر وہ واپس جائیں گے امریکہ، اور سعودی عرب ڈیورنگ دا وزٹ آف سعودی عرب پاکستان ڈسکس ہوگا، خطے کے ممالک ڈسکس ہوں گے، اور خاص طور پہ جو ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے وہ چین جو ہے ڈسکس ہوگا کہ چین کو کیسے کنٹین کرنا ہے اور ایران کو کیسے کنٹین کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ اسرائیل والا معاملہ ذرا بھی پیچھے ہے، اسرائیل پاکستان کو تسلیم کرنے کا، پہلے آ گیا ہے ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر ایران کو اور چائنا کو کنٹین کرنا خطے کے اندر۔ یہ مسئلہ جو ہے سعودی عرب کے اندر ڈسکس ہوگا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جیسے ہی نکلیں گے بائیڈن صاحب یہاں سے سارے معاملات طے کر کے، فوری طور پر جو ہے پیوٹن جو ہیں جناب ولادیمیر پیوٹن، وہ ایران پہنچ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت دیکھیے خطے کے اندر ایران کی، جو میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا اور اپنے اسٹیٹمنٹ بھی ہے میرے حوالے سے کہ ایران کی جو پھر اہمیت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے پھر خطے کے اندر، ایران کی بہت اہمیت بڑھتی جا رہی ہے خطے کے اندر۔ اور نہ صرف پیوٹن پہنچیں گے، پیوٹن کے ساتھ ساتھ جو ہے ترکی کے صدر جو ہے طیب اردوغان، وہ بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ وہاں پر طیب اردوغان اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن ایک اہم ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے اندر نہ صرف پاکستان، وہاں بھی پاکستان ڈسکس ہوگا، میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہو گئی، وہاں بھی پاکستان ڈسکس ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی اور جو ایران کو کنٹین کرنے کی جو امریکن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی۔ یہ سارے معاملات تو ہیں، چل رہے ہیں، مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پائپ لائن میں تھے اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ اور اس وقت بھی جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس وقت بھی سعودی عرب کے اندر اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے۔ وہاں پر آپ کے پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور خاص طور پہ جب یہ بائیڈن پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بڑی چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ لیکن یہ تمام سینیریو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سلسلے کے دوران ہی ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکن جو ٹونی بلنکن، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹونی بلنکن نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا 2 دن پہلے کا میرا ویلاگ اگر آپ پورا دیکھیں، میں نے کھل کر بتایا تھا کہ ٹونی بلنکن کا آیا تھا، بات ہوئی تھی یہاں پہ پاکستانی اتھارٹیز سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں
کیا کہتے ہیں جو عمران خان کے حوالے سے کہ جو ان کا رجیم چینج تھا اس کو مطلب کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب امپورٹنٹ گورنمنٹ کو اور ساتھ میں جو بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو بھی ان کی مطلب جسے کہتے ہیں پیٹ تھپکنے والی بات کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد جب جو کہ پاکستان میں پھر میں نے کہا تھا کہ امریکہ کی اس تھپکی دینے کے بعد جو پاکستان کی امپورٹنٹ جو گورنمنٹ ہے، امپورٹنٹ گورنمنٹ، اور جو کہ اس وقت فورن مطلب ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھی پاکستان کے اندر، اس نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے کچھ پلانز بنائے جس کے بارے میں میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ اب جب کہ روس اور چین دونوں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اینٹی امریکن پالیسی ہے وہ اس وقت پاکستان میں عروج پکڑ رہی ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کی، اور بارہا امریکہ کا اس وقت جو سٹینڈ ہے پاکستان کے حوالے سے، اس خطے کے حوالے سے، اور جو کچھ پاکستان کے حوالے سے ماضی میں، یعنی موجودہ سٹینڈ امریکہ کا اور جو کچھ ماضی میں سٹینڈ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا رہا ہے، وہ عمران خان بار بار بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی جنگ میں ہمیں کیا ملا۔ ٹھیک ہے، امریکہ کی جنگ میں تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یورپ بھی چلا گیا تھا امریکہ کی جنگ میں یوکرین کو لے کے، تو ابھی یورپ کا بھی آپ کو پتا ہے، میں اگلے ویلاگ بتاؤں، ان کا بھی بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ امریکہ نے انفلیشن بڑھایا تو یورپ اور یورو اور ڈالر بھی برابر ہو رہا ہے۔ امریکہ نے حالانکہ سود بڑھایا لیکن مطلب کہنے کا ہے کہ وہ جو امریکہ کا ساتھ دیتا ہے نا اس کا پھر آستہ سے بیڑا ہی غرق ہوتا ہے۔ خیر وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو اچھا، اب جو عمران خان بار بار اپنے جلسوں کے اندر کہہ رہے ہیں، جو بار بار بتا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو انہوں نے موبلائز کیا اس بنیاد کے اوپر کہ امریکہ جو ہے پاکستان کا نقصان چاہتا ہے اور ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ ہمیں روس اور چین کے ساتھ دور کر دیا جائے۔ عمران خان کے جلسوں کے اندر روس کا لہراتا ہوا جھنڈا، کئی جگہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جلسوں میں روس کا جھنڈا لہرایا، اور اس کے بعد پاکستان سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میری جتنے بھی ہوتی ہے ویلاگز جو ہوتے ہیں میں سفارتی ذرائع سے کرتا ہوں، تو جو ویلاگز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہاں سے جو پاکستان کے سفارت خانے جو اپنے دارالخلافوں کو جو رپورٹ بھیجتے تھے، اس رپورٹ میں بات صاف پتہ لگ رہی تھی کہ اس وقت ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ اس خطے کے اندر، یہ خطے سے پاکستان کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں، اب میں آپ کو کھل کے بتاؤں، ایک ایجنسی کی رپورٹ یہ تھی، کسی ملک کی میں نام نہیں کوٹ کروں گا، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح امریکہ کو تہران میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح تہران سے بھاگنا پڑا تھا امریکہ کو ایران سے نکل کے، کہیں وہ صورتحال پاکستان میں نہ آ جائے۔ یہ تک میسج جو ہیں اپنے اپنے دارالخلافوں کو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی مداخلت دیتے ہوئے آج جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا اہم جو ہے اسٹیٹمنٹ آیا ہے چائنا کی طرف سے، اور چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ خطے کے اندر، اس خطے کے اندر جہاں پاکستان ہے اور ایران وغیرہ موجود ہے، یہاں پر اشارہ خاص طور پر پاکستان کی طرف تھا کہ اس خطے کے اندر جو امریکہ چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اسے چین بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے وارن کیا، اور آج جو بہت بڑی میٹنگ جو ہوئی ہے انڈونیشیا میں، وہ بہت بڑی میٹنگ تھی، تقریباً 4-5 گھنٹے رہی ہے، ٹونی بلنکن کے ساتھ چائنا کے کاؤنٹر پارٹ تھے اور دوسرے کچھ لوگ تھے، لیکن بہرحال ویلاگ لمبا ہو جائے گا، خبریں اور ہوتی ہیں، میں مختصر آپ بتا رہا ہوں۔ تو اس جو ایک بیان آیا ہے، یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے ٹویٹر ٹائم لائن پہ بھی بتا چکا ہوں، اور کل میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہی بات تھی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک آ گیا چین کی طرف سے بیان امریکہ کے لیے، لیکن ایک اندرون خانہ ایک اور میسج جو ہے پاکستان کے اہم حلقوں کو بھی پہنچایا گیا ہے چین کی طرف سے، کہ اب کھل کر، جیسے میں نے آپ سے کہا پہلے روس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب چین کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے حلقوں نے کیا ہے، مطلب جس طریقے سے چین کے مفادات کو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یک طرفہ طور پر جس طرح امریکہ کو کہتے ہیں نا وہ چشمے ماں روشن دل ماں شاد والی بات ہے نا، کہ آئیے آئیے ہمارے تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، اس قسم کا جو ایٹیچیوڈ پاکستان کے اہم اداروں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کو چین پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلی بار جو ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ طریقے سے، اب یہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں، کوئی علیحدہ ہے، کون کون پیچھے متحرک رہا تھا، اس حوالے سے وہ ایک بات میں کہانی ہے، جب ذرا معاملات درست ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے پاکستان کے حلقوں کو بھی ملا ہے، اور پاکستان کے حلقے بھی اب اس صورتحال کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ چین نے ایک بات بڑی اہم کہی ہے، جو کہی ہے اس میں، اور وہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو طاقتور حلقوں یا طاقتور ممالک کی بیٹل گراؤنڈ نہ بنائیں آپ۔
یعنی ایک دوسرے الفاظ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ آپ ہمارے یہاں مفادات ہیں چین کے، روس بھی اس خطے کا ایک اہم ملک ہے، ٹھیک ہے آپ نے روس کو دور کر دیا، لیکن آپ جس طریقے سے امریکہ کو یہاں بلا رہے ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سی پیک کی دے دو اور سی پیک کو روک دو، بڑے کھل کے بات کی امریکہ نے، سی پیک کو روک دو، اور جو جو چین کو اور روس کو جو سب جماعتیں سپورٹ کرتی ہیں یا جو ان کو ویلکم کرنا چاہتی ہیں، ظاہر ہے بڑا ملک ہے، ان کے اثرات ہیں پاکستان کے اندر، کیا دنیا کے ہر ممالک میں ہر ملک کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچاؤ اور ان کو یہاں سے دور کرو، یہ چیزیں اب برداشت نہیں ہوں گی۔ تو یہ بات جو ہے نا، یعنی اس کا مطلب اگر آپ اس طرح کریں گے تو ڈیٹ مین مطلب طاقتور حلقوں کو کا پیغام دیا کہ آپ پاکستان کو بیٹل گراؤنڈ نہ بنائیں، یعنی مطلب اگر مفاد ہوگا اور آپ اس طرح ہمیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینکیں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے ویسے بھی سی پیک میں اتنا لگایا ہے، ون روڈ بیلٹن کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اگر یہ انویسٹمنٹ نہ بھی ہوتی تو پاکستان جو ہے بہرحال ایک اہم ملک ہے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ہمارے چین کے ساتھ ویسے بھی ریلیشن ہے، تو اس طرح چین بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو اکیلے طور پر کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں تھیں جو میں کل آپ سے بتا رہا تھا، ویلاگ لمبا ہو گیا تھا تو اس لیے پھر میں نے کہا تھا کہ آج بتاؤں گا۔ اچھا، اسی پس منظر کے اندر ایک جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑے معاملات ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بائیڈن کا یہاں آنا مشرق وسطیٰ کے اندر، روس ایک طرف ہے، لیکن روس نے آج ایک اور بڑے کام یہ کیا ہے کہ روس نے پہلی مرتبہ جو ہے اپنی ٹرین جو ہے ایک وہاں پہنچائی ہے، اپنا ایران سے ہوتے ہوئے، ایران آئی ہے سوری، تاجکستان سے اور ترکمانستان سے ہوتی ہوئی روس کی ایک ٹرین جو ہے وہاں پر آئی ہے، اور وہ تجارت کا راستہ لے کر آئی ہے، اور تجارت کے لیے جو ٹرانزٹ ہوتا ہے سارا معاملہ وہ وہاں پر آیا، اور روس نے بھی ایران کے اندر اپنی جو ہے موجودگی براہ راست تجارت کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے اندر ڈال دی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پیوٹن ویسے بھی آ رہے ہیں اور وہ اپنا ترکی کے صدر بھی آ رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ پاکستان نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت سارے نئے بلاک بنیں گے، دنیا کے اندر جو قومیں ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑے فیصلے کریں گے، لیکن پاکستان بہت پیچھے رہ گیا۔ مستقبل کا فیصلہ تو دور کی بات، پاکستان ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ نتیجن کیا ہوا کہ آج چائنا کو کھل کر کہنا پڑا، خود امریکہ کو، اور پاکستان کے بھی میں نے کہا نا کہ درپردہ ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم بنے۔ اچھا، دوسری ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو، جو بڑی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے، جو آج تک پاکستان کے کسی نہ نیوز چینل سے ملے گی آپ کو، نہ شاید ہو سکتا ہے دنیا میں کسی بھی چینل سے نہ ملے، وہ ہو سکتا ہے وقت آنے پر ہم پھر بریک کریں گے۔ وہ اہم خبر یہ ہے کہ اگر پاکستان جو عمران خان کے دورے کے بعد جو روس اور پاکستان کے معاملات جو طے ہوئے تھے، اگر پاکستان اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اور امریکہ کی خواہش پر اگر اس طرح عمران خان کو نہیں اتارتے، زبردستی برطرف نہیں کرتے، ان کو معزول نہ کرتے، تو جولائی کے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے آخر میں پیوٹن نے پاکستان کا سرپرائز وزٹ کرنا تھا۔ یہ میں آپ کو ماسکو سے اپنے سفارتی ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ یہ جو ایران کا جو وزٹ ہوا ہے یہ پاکستان کا اور ایران پلس ہونا تھا، لیکن اب وہ پاکستان چلے گا۔ اور اس جو پیوٹن نے جب پاکستان آنا تھا تو اس دورے کے اندر پیوٹن نے پاکستان کو بہت بڑا اقتصادی پیکج دینا تھا، اور جس میں تیل کے حوالے سے اور معدنیات، وہ جو آپ کا جو ہے تیل کا اور جو ہماری توانائی کے حوالے سے بہت بڑا ایک پاکستان کو انہوں نے اقتصادی پیکج دینا تھا، اور بڑے اہم سمجھوتے سائن کرنے تھے، جس کی بھنک امریکہ کو لگ گئی تھی۔ اسی لیے امریکہ نے بہت تیزی دکھائی ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دونوں، آپ کہیں سے نہیں پتہ لگے گی، یہ میرے پکے جو ہے سفارتی ذرائع ماسکو سے انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل کنفرم تھا، وہ سرپرائز وزٹ دینا چاہ رہے تھے پاکستان کا ماسکو پیوٹن صاحب، لیکن اب یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا، تو پیوٹن جو ہے پاکستان کے بجائے ایران جا رہے ہیں، اور ایران کے اندر جو ہے وہ اب سارے معاملات جو ہے خطے کے اندر وہ ایران کے ساتھ طے کریں گے۔ لیکن بجز اس کے تمام صورتحال کے یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس ختم ہو گئی، پاکستان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تمام صورتحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیوٹن بھی اس لیے دباؤ دے رہے ہیں کیونکہ اس خطے کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ یہاں پر خطے کے اندر ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ اچھا، اسی تمام صورتحال کے دوران بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ جیسے ہی پہنچیں گے یہاں سے بائیڈن سعودی عرب سے ہو کے، جیسے ہی وہ امریکہ پہنچیں گے، امریکہ پہنچنے کے ساتھ ہی فوراً ہی یہ میرے پاس یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ ان کو کانگریس کی طرف سے اجازت کی، صرف ایک لمحے کی صرف اجازت کی ضرورت ہوگی اسرائیل کو، وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرے گا، جو ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات بڑی دلچسپ میں آپ کو بتا دوں
کہ ہمارے پاس جو غیر جانبدار ایجنسیز ہیں، ایجنسیز خبر رس ایجنسیز کی بات نہیں کر رہا میں، ملکوں کی ایجنسیز ہیں جو ہماری کہیں میڈیشن جن کے ساتھ ہوتی ہے، نام ہم نہیں لیتے ملکوں کا، لیکن کہیں ایجنسیز کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ایران کے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، انہوں نے ان چیزوں کو ان علاقوں کے ارد گرد رکھا ہے جہاں پہ کہ ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سارے یہودی بھی وہاں پہ رہتے ہیں، کچھ صوبوں کے اندر، آپ نام نہیں لے رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے جو جن کو تھوڑا بہت سیاست ہے، ان علاقوں کے اندر جہاں پہ کہ یہودی آبادی ہے، اور انہی علاقوں کے قریب قریب کچھ ایسی جگہ آیا رکھا ہے یا نہیں رکھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن شو جو کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی ایران کی جو خطرناک چیزیں ہیں جس پر کہ اسرائیل کو تحفظات ہیں، وہ ان علاقوں کے اندر ہے۔ گاڈ نوز بیٹر، مجھے نہیں پتا، یہ میں بتا رہا ہوں جو بتا، یہ ان کو باور کرایا گیا ہے، اور یہ اس لیے باور کرایا تاکہ اسرائیل کو ان علاقوں پہ اسٹرائک کرنے سے روکا جائے، اور اسرائیل یہ سمجھے کہ اگر ہم نے ایران کی ان نیوکلیئر سائٹس کو اگر تباہ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے اتنے جو فلاں جو ہماری کمیونٹی ہے، جو یہودی کمیونٹی، ان کے علاقے جس پروونس کے اندر ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب ایک بین الاقوامی سے کہتے ہیں نا کہ ممالک ایک دوسرے کو چکما، جسے کہ یہ چکما ہی دینا ہوا نا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلومات دی گئی ہے، لیکن وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں، اور یہ بات بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ بھئی کون سا ایسا ملک ہے جو بتائے گا کہ بھی میری فلانی چیز ہم نے وہاں رکھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا شک و شبہات سے خالی نہیں ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے درمیان لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے مس انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے حملے کے حوالے سے مس انفارمیشن دی جا رہی ہے، کیا یہ نفسیاتی دباؤ ہے ایران کے اوپر یا حقیقت میں اسرائیل کو اٹیک کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ بھی بائیڈن کے فوراً ہی امریکہ پہنچنے کے بعد ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا خطے کے اندر بہت زیادہ اہم جو ہے آپ کے بالکل پاکستان کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب پاکستان سے تھوڑا سا ہٹ کے بحر ہند کے اندر بھی حالات بڑے خراب ہیں۔ امریکہ نے گوام کے اوپر، کیونکہ تائیوان کے اوپر بھی معاملہ بڑا خراب ہے، چین جو ہے وہ تائیوان کو جس کہتے ہیں نا کہ ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان کو ہم بھی مانتے ہیں کہ چین کا حصہ ہے، لیکن امریکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ نے چین کو وہاں دباؤ دینے کے لیے گوام کے اوپر جو ہے اپنے B-1B لائنز جو ہے خطرناک طیارے وہ وہاں پہ انہیں لانچ کر دیے ہیں، اور گوام سے جو ہے چائنا وہ تقریباً 4000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اچھا، یہ جو لگائی ہے وہاں جو ڈپلائمنٹ کی ہے وہ ڈپلائمنٹ دونوں کے لیے خطرہ ہے، یعنی چین کو بھی تھریٹن ہے اس سے، اور اس کو کیا کہتے ہیں شمالی کوریا کا بھی تھریٹن ہے۔ تو یہ ساری ایک طرف تو مطلب دیکھیں وہ چل رہی ہے کہانی، آپ کو پتا ہے وہ ادھر چل رہا ہے روس کا، یوکرین کا۔ کل رات یوکرین نے ایک امریکہ کے انتہائی خطرناک میزائل سے بہت بڑا حملہ کیا ہے وہاں پہ، اس کے اندر ایک علاقہ ہے یوکرین کا، وہاں پر انہوں نے کیا بہت بڑا حملہ کیا ہے، ابھی میرے ذہن سے نام نکل رہا اس شہر کا، تو وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور بہت بڑا دھماکہ ہوا اور بڑا اس میں نقصان ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ چائنا جو ہے، پیوٹن جو ہے غصے میں ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف ایران کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے، ایران کے اوپر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے، اور مزے کی بات ہے کہ اسی ایران کی جو فضا بن رہی ہے حملے کی، اسی حملے کے دوران اسی صورتحال میں جب چین جو ہے کھل کے امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، اسی دوران امریکہ کے نائب صدر جو ہے اور جیک سلوان اہم اہلکار جو ہے، انہوں نے کا یہ بیان آ گیا کہ ایران جو ہے روس کو خطرناک میزائل فراہم کر رہا ہے، اور ڈرون فراہم کر رہا ہے، اور یہ بھی الزام انہوں نے ایران پہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں ان چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی یہ ایران پر حملے کی فضا جو ہے تیار ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام صورتحال جو میں اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ بے انتہا پاکستان کے اطراف کے اندر خطرناک صورتحال جو ہے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ ابھی تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح ہٹانا ہے اور عمران خان کو کس طرح ہم نے پیچھے کرنا ہے۔ بہرحال عمران خان کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ جس طرح امریکہ براہ راست مداخلت کر رہا تھا پاکستان کے اندر، اب روس تو ہے پسے پڑتا، لیکن چین نے کھل کر جو ہے اپنی موجودگی کا اظہار دلایا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ساری دنیا میں جو مارکیٹ میں جو تیل کی جو قیمت کم ہوئی ہے اس کی وجہ 10% گری ہے۔ میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ تیل کی قیمت گر رہی ہے، لیکن پاکستان میں کم نہیں کر رہے تھے، لیکن آج سننے میں یہ آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ عالمی منڈی کے جو تیل گر رہے ہیں نا ان کی وجہ سے وہ بھی شاید کچھ اعلان کرنے والے ہیں کہ ہو جائے پاکستان میں تیل کی قیمت، اللہ کرے اگر کر دیں تو بہت اچھا ہے، کچھ لوگوں کو ملے گا، اور مجھے لگتا ہے یہ ضرور کریں گے، وہ اس لیے کریں گے اور کہ اب وہ جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں لوگوں کو شاید میں ہو سکتا ہے اس قسم کا یہ لالی پاپ دینا چاہتے ہوں، اور کیونکہ اگر یہ کم کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف انتخابات کے لیے کریں، جیسے انہوں نے وہ 100 یونٹ پنجاب میں بجلی کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ قوم کو یہ میرا پیغام ہے کہ یہ چاہے آپ کو فری بھی پیٹرول دینا شروع کر دیں، صرف اس لیے کہ اگر ان کو جتایا جائے
ان کو جتایا جائے، تو اس لیے کوئی بھی کوشش یہ کریں کہ ان کے بات پر بھروسہ نہ کریں، جو مفاد جو فائدہ ملتا ہے ٹھیک ہے، عوام کا عوام ان کے مالک ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے آج پیٹرول اگر دے دیا تو آپ فوری طور پر یہ کہیں کہ بھئی یہ سدھر گئے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ فوراً ایجنڈے کے تحت لائے گئے ہیں، ان کا کام ملک کو ختم ہی کرنا ہے، ملک کو تباہ کرنا ہے، ملک کو برباد کرنا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے، کل 5 روز باقی ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے میں تو پر امید ہوں، جو ہمارے پاس سروے آ رہے ہیں، سروے یہی ہے کہ عمران خان جو ہے 100% ون ون سچویشن کے اندر ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے سروے نہیں کہہ رہے ہیں، بین الاقوامی سروے کہہ رہے ہیں، بین الاقوامی جو سفارت خانے ہیں ان کے وائرس کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے بھی دیکھا کہ اس وقت بہت اچھا موقع ہے، ایک پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے اس موذی کے ملک اور اس شیطان ملک کے جس نے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جب پوری قوم کھڑی ہوئی ہے تو چین نے بھی اور روس نے بھی سوچا ہے کہ ہم اس وقت پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ چین سے ہمیں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں دیکھیے ایک بات میں نے کہا، لوگ بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں، وہ جکڑتا ہے وغیرہ، وہ ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہوگی۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں، پاکستان میں ریکارڈ ہے، کیا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ ہم اگر چلے نا، ہمارے حکمران صحیح عمران خان جیسا مل جائے تو ہم سارے قرضے جو اتار سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ چین اور روس سے آپ کو خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے لادین ہیں، میں پھر دوبارہ اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ لادین ہے، لادین سے دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو خطرہ جو ہے وہ صرف یہود اور نصارہ سے ہے، اور یہود و نصارہ کو آپ جو ان کے اس میں قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ قوم کو بھی سوچنا ہوگا، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ حرف آخر ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔